امت کن مسئلوں سے جو ہے وہ اس وقت سامنا کر رہی ہے ان کو آپ تلاش کرنا چاہ رہے تھے، تو آپ نے کیا تلاش کیا؟ اجتہاد کیا جائے، اجتہاد کیا جائے، اجتہاد کیا جائے۔ جو کام آپ لوگ کر رہے ہیں 2023 کے بعد عرض انبیاء نے کر دیا۔ مسلمان ملکوں میں ایسا ویژن ہو، جیسے علامہ اقبال نے ایک دفعہ دیکھا تھا، جو ہماری گورنمنٹس ہیں، جو ہماری لیڈرشپ ہے، ان کے لیے ان کا ذاتی مفاد زیادہ ہے، ہمیں نسبتاً امت کے مفاد سے ایک دوسرے سے اختلاف کریں، ایک دوسرے کے خلاف کتابیں لکھیں، لیکن ادب کے ساتھ اور محبت کے ساتھ۔ شاید ہم نے یہ بے بسی مسلمان ممالک کے اندر زیادہ دیکھی نسبتاً غیر مسلم ممالک کے اندر، یعنی انہوں نے تو اپنی کیپیسٹی میں بڑھ کے جتنا کچھ کر سکتے تھے وہ انہوں نے کیا۔ جب تک امت میں خود اٹھنے کی اور اٹھ کے تیار ہونے کی قوت نہ ہو، پلان نہ ہو، جب تک کچھ نہیں ہوگا۔ اس وقت سرمایہ دارانہ نظام نے ہی سب سے زیادہ جکڑ کے رکھا ہوا اور سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ 2 سال مسلمانوں کا قتل عام کرنے کے بعد کھلم کھلا اکانومی بڑھ گئی، کم نہیں ہو گئی۔ ایک چیز ہوتی ہے آئیڈینٹیفیکیشن آف پرابلم جو آپ نے کی اور آپ بتا بھی رہے، لیکن عملی یا پریکٹیکل لیول پہ جو ہے وہ روڈ میپ کیا ہو سکتا ہے؟ میتھمیٹکس، سائنس سب یونیورسٹیز میں ہو اور مدارس میں ہو کہ وہ پڑھیں کہ مسلمان ملکوں میں کیا ہو رہا ہے۔ ہم جو مسئلہ سالو کرنا چاہ رہے ہیں وہ ایک چھوٹے سے گروپ کا نہیں ہے، بلکہ 2 بلین لوگوں کا ہے۔ کیا ویکنیسز دیکھی آپ نے امت کے لیے ان تینوں سسٹمز کو دیکھتے ہوئے، اور کیا اسٹرینتھس دیکھی؟ میتھمیٹکس کا بنیادی فلسفہ یہ ہے کہ the most practical thing in the world is a good theory۔ جو لوگ سوشل میڈیا پر ہیں اور اسلامک ویلیوز کو سمجھتے ہیں وہ اس کو سمجھتے بھی ہیں کہ اس کے اندر فتنہ بھی جو ہے وہ کتنا زیادہ ہے۔ تم جتنا کام کرتے ہو اتنی زیادہ غلطیاں کرتے ہو۔ جب کم کام کرو گے تو کم غلطیاں کرو گے۔ تو غلطی نہ کرنے کا کیا طریقہ بتاؤ؟ کم ہی نہ کرو، وہی کام نہیں کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ویلکم ٹو دی سولوشن پوڈ کاسٹ۔ آج دنیا بھر میں دیکھا یہ جا رہا ہے کہ جو گلوبل کینوس ہے اس سے یہ عوام مایوس ہو چکی ہے اور پریشانی کی حالت کے اندر دنیا کے اندر اس جد و جہد میں لگی ہوئی ہے کہ حقیقی سولوشن کیا ہے ان تمام مسائل کا، اور اس سولوشن کی تلاش کے اندر دنیا بھر میں ریسرچرز اپنی ریسرچ پہ کام کر رہے ہیں، پولیٹیکل ایکٹیوسٹ جو ہے وہ پولیٹیکل نیریٹو کو تبدیل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اسی طریقے سے ہر کوئی اپنے لیول پہ اپنے کینوس میں جو ہے وہ کام کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اسی طریقے کے ایک فرد جو کام کر رہے ہیں، ریسرچ کا کام کر رہے ہیں، ریسرچ اسکالر ہیں، وہ آج ہمارے گیسٹ کی حیثیت سے یہاں موجود ہیں۔ ہم اپنے آج کے دی سولوشن پوڈ کاسٹ کے اندر ہمارے گیسٹ ڈاکٹر اویمر انجم صاحب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے ڈاکٹر صاحب، خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ، بہت شکر اللہ کا۔ سب سے پہلے بہت شکریہ کہ آپ نے وقت دیا، اور آپ کی ظاہر مصروفیات ہیں اس سے آپ نے وقت نکال کے ہمارے پاس آئے۔ میں بغیر کوئی وقت ضائع کیے جو ہے وہ اپنی گفتگو کو آگے بڑھاتا ہوں، اور سب سے پہلے تو مختصراً یہ جاننا چاہیں گے کہ آپ کا کیا بیک گراؤنڈ ہے ایجوکیشنل، اکیڈمکس، اور اس وقت آپ کیا کر رہے ہیں اور کہاں پہ کام کر رہے ہیں؟ میں جناب اس وقت پہلے تو پاکستان میں کراچی میں پیدا ہوا، پلا بڑھا، پھر سعودیہ میں جدہ میں رہا کچھ عرصے، پھر اس کے بعد امریکہ میں نے نیوکلیئر فزکس اور انجینئرنگ کے لیے گیا، وہاں بیچلرز کیا، پھر اس کے بعد سوشل سائنس میں انٹرسٹ ہوا، پھر اس کے بعد کمپیوٹر سائنس کی تھوڑی، پھر بعد ہمارا اصل کام پی ایچ ڈی جو ہم نے کی وہ اسلامک اسٹڈیز میں، تاریخ میں، اسلامی تاریخ فکر سمجھ لیجیے۔ تو یہ مختصراً جو ہے تعارف ہے۔ پھر اس کے بعد ہمارا بیسک سمجھ لیجیے بنیادی جاب ہماری، ہم پروفیسر ہیں وہاں پر یونیورسٹی آف ٹولیڈو میں، endowed چیئر آف اسلامک اسٹڈیز اور ڈپارٹمنٹ آف فلاسفی اینڈ ریلیجس اسٹڈیز، اور یقین انسٹیٹیوٹ ہے جو دعوت اور ریسرچ کا ایک انسٹیٹیوٹ ہے امریکہ میں، اس کی میں ایڈیٹر ان چیف ہوں۔ اور ہم نے کچھ سال پہلے ایک ادارہ قائم کیا، انسٹیٹیوٹ اومیٹکس انسٹیٹیوٹ۔ اومیٹکس جو ہے وہ امت سے آتا ہے، بالکل جس طرح پالیٹکس آتا ہے، اس کا اوریجن ہے پولس۔ پولس کا مطلب ہے سٹی، کہ جو پورے شہر کی باتیں ہوتی ہیں اس کو سوچنے کے لیے اور اس کا ادارہ کرنے کے لیے پالیٹکس ہوتی ہے۔ بالکل۔ تو جو امت کی باتیں ہوتی ہیں ان کو سوچنے کے لیے اور ان کا ادارہ کرنے کے لیے اومیٹکس۔ بالکل۔ تو اومیٹکس انسٹیٹیوٹ، اس کا مقصد ہے نصب العین ہمارا ہے، جیسے اقبال کہتے ہیں، ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تاب خاک کے کاشغر۔ تو یہ ہمارا مقصد ہے۔ زبردست، بہت اچھا کام بے شک آپ لوگ کر رہے ہیں ڈاکٹر صاحب۔ اس وقت ایک سوال آپ سے یہ بنتا ہے کہ سائنس سے سوشل سائنس کا سفر کیوں؟ اور اس سوال پوچھنے کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے بیشتر
بڑی بڑی شخصیات کو یہ دیکھا جو سائنس بیک گراؤنڈ رکھتی تھیں، اور بعد میں جب انہوں نے سرو کرنا شروع کیا تو پھر انہوں نے سوشل سائنسز کا رخ کیا. تو یہ آج کی یوتھ کے لیے شاید موٹیویشن بھی بن سکتی ہے کہ اگر کچھ کرنا ہے تو سوشل سائنس کی طرف جا رہے ہیں. تو آپ کے لیے کیا وجہ بنی؟ میری جناب وجہ یہ تھی کہ میں شروع سے اللہ نے یہ جو ایک درد رکھا تھا کہ امت کی کسی طرح خدمت کرنی ہے. میں پاکستان میں بڑھا دیکھا کیا حال ہیں، کتنی ضرورت ہے. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اسلام کی ضرورت ہے دنیا کو، حق کی ضرورت ہے دنیا کو. پھر یہ ہے کہ جو امت محمدیہ ہے علیہ الصلوۃ والسلام ایک بڑے مشکل دور سے گزر رہی ہے. اس کے لیے ہم یہی سوچتے تھے کہ کس طرح خدمت کی جائے. سائنس ایک طریقہ نظر آیا، لیکن جب بیچلرز کیا امریکہ میں تو مجھے پسند تو بہت آئی. فزکس سے ابھی بھی مجھے بڑی محبت ہے، صحیح، ایڈوانس فزکس، کوانٹم، نیوکلیئر. لیکن بات جو سمجھ آئی کہ اصل مسئلہ اس کا نہیں ہے. اصل مسئلہ جو ہے وہ سمجھنے کا ہے کہ ہمارا جو معاشرہ ہے مسلمانوں کا، اس کو کیسا ایسے ہو گیا کہ وہ نہ سائنس قبول کر سکتی ہے اور ہر طرح سے پیچھے ہے. اور ہمارے حکمران جو ہے وہ ڈکٹیٹرشپ کی طرح مائل ہو جاتے ہیں. 50 ملکوں میں سب میں یہی ہوتا رہتا ہے. اور ہمارا جو آئل نکلتا ہے وہ ہمارے خلاف ہی استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ہمارے جو اتنے بریلینٹ لوگ، یوتھ جو سارے شباب ہمارے ہیں، جو ینگ لوگ ہوتے ہیں، وہ یہاں سے بھاگنے کے لیے تیار ہیں. ٹھیک ہے، تعلیم یہاں سے لیتے ہیں، بھاگ کے کہیں اور جا کے سرو کرتے ہیں. کیا مسئلے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ صحیح ہے. تو ان کو سمجھنے کے لیے پھر سوشل سائنس کا رخ کیا. اور میں نے یہی سمجھا کہ اچھا، سوشل سائنس ایک طرح سے میرا بہت اہم ڈسپلن رہا، لیکن آخر میں واپس اسلامک اسٹڈیز کی طرف آیا. صحیح ہے. کیونکہ میں نے یہ دیکھا کہ اسلامک سوشل سائنس بہت اہم تو ہیں، لیکن جو سوشل سائنس پڑھی جاتی ہیں، خاص طور پہ جو تھیوریٹیکل سوشل سائنس ہیں، ان سب کا ایک عقیدہ ہوتا ہے. بالکل. تو اس وجہ سے اہم چیز یہ تھی کہ سوشل سائنس کے کچھ ٹولز جو ہیں وہ لیے جائیں، لیکن ان کو سمجھنے کے لیے ہمیں واپس شریعت کی ضرورت ہے. تو یہ مختصر سی کہانی. بہت اچھی کہانی ہے، لیکن شاید میں یہ سمجھاؤں کہ آپ نے یہ ضروری سمجھا کہ اس وقت سائنس سے زیادہ اس میدان پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. تو بہرحال آپ کی فائنڈنگس ہوں گی، آپ کی ریسرچ ہے. تو آپ نے بتایا کہ امت کن مسئلوں سے جو ہے وہ اس وقت سامنا کر رہی ہے، ان کو آپ تلاش کرنا چاہ رہے تھے. جی ہاں. تو آپ نے کیا تلاش کیا؟ اگر آپ مختصراً یہ بتا دیں تو ہم گفتگو کو پھر آگے لے بڑھ سکیں گے انشاءاللہ. مختصراً میں نے یہ دیکھا کہ لوگ بہت سارے کہتے ہیں کہ اجتہاد کیا جائے، اجتہاد کیا جائے، اجتہاد کیا جائے. اور اجتہاد کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ ہم جو چیز حرام ہے اس کو حلال کرتے ہیں. اچھا، ٹھیک ہے. صحیح ہے. لیکن اس سے کوئی زیادہ فائدہ نہیں ہوتا، کیونکہ آپ دیکھنے کی ضرورت یہ ہوتی ہے کہ آپ کی یہ کہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو دیکھیں، پھر آپ علماء پہ تنقید کریں کہ بھئی اجتہاد نہیں کر رہے. آپ یہ دیکھیں کہ بنیادی طور پہ ہوا کیا ہے. اصل موٹیویشن جو ہے نا پوری انڈیویجول، انفرادی طور پہ اور معاشرتی طور پہ اور امتک لیول پر، صحیح ہے. ایک امتی طور پہ آتی کہاں سے؟ کیونکہ اگر آپ ایک سوتی ہوئی پاپولیشن کو جو کہ ایک دوسرے سے شک ہے، ان کا مقصد زندگی میں یہی ہے کہ میرے فرقہ جیت جائے یا میری فیملی جیت جائے یا میری جو کزن ہیں ان سب کو جاب ملے تو پھر مجھے یہ سب جو ہے وہ چھوٹی چھوٹی جو موٹیویشنز ہوتی ہیں نا، اگر وہی ہے تو اس میں آپ جتنی سائنس دیں یا سوشل سائنس دیں یا اسلام دیں، یا جب تک آپ کی یہ بنیاد تیار نہیں ہوگی، اس میں ایک فائر نہیں ہوگی، ایک آزادی نہیں ہوگی، ایک قوت نہیں ہوگی، بنیادی اخلاق جو اسلام سے آتی ہے، لیکن جب اسلام کو سمجھا نہیں جاتا صحیح طرح سے تو وہ فائر جو آتی ہے نا، وہ انرجی، وہ غائب ہو جاتی ہے. تو اس کو سمجھنے کی سب سے زیادہ ضرورت ہے کہ مسلمان ملکوں میں ایسا ویژن ہو، ایک خیال، خواب ایسا ہو جیسے علامہ اقبال نے ایک دفعہ دیکھا تھا. ٹھیک ہے. تو یہ ہر جنریشن کو، ہر جیل کو جو ہے وہ خود اپنا خواب دیکھنا ہوتا ہے، پھر اس کی کوشش کرنی ہوتی ہے. تو یہ بنیادی چیز. پھر بڑی بات جو سلوشن جو دیکھا ہم نے کہ ٹھیک ہے بہت سارے مسائل ہیں، لیکن سب سے بڑا مسئلہ جو ہے نا ہماری بنیادی اختلافات اور جو افتراق مسلمانوں میں ہے. بالکل سب سے بڑا مسئلہ ہے. تو اس کو جب ہم ایک یکجہتی سے کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں نا، تو اس وقت سب سے زیادہ آپ کو
اجتہاد کی بھی ضرورت ہوتی ہے, انرجی بھی کی ضرورت ہوتی ہے, انرجی کی بھی ضرورت ہوتی ہے, پھر جو اس کے لیے ایک ویژن کی ضرورت ہے. صحیح ہے. آپ ایک دوسرے سے سیکھتے ہیں, ایک دوسرے پہ تنقید کرتے ہیں, اور ایک ساتھ ہو کے پھر آپ کی طاقت بنتی ہے. بالکل. تو آپ کو میں فزکس سے ایگزامپل ایک دوں گا. جیسے لائٹ ہوتی ہے نا, جو لائٹ ایسی ہوتی ہے کہ وہ ابھی جو لائٹ ہے یہ اس میں فوٹانس ہے نا, ایک ویوز. صحیح ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ویوز مختلف قسم کی ڈائریکشنز میں ہوتے ہیں. بالکل. ٹھیک ہے, ساری مختلف ڈائریکشنز. اب ان کو ایک فورس فیلڈ لگائیں ایسے کہ سب ایک ہی ڈائریکشن میں ہو جائیں, تو یہی لائٹ اتنی قوت کی ہو جاتی ہے کہ یہ لیزر بن جاتی ہے, یہ لوہے کو پگھلا سکتی ہے. بالکل. تو یہی جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جو کیا اسلام میں, پہلے جو اسلام آیا صحابہ کے ساتھ, تابعین کے ساتھ رضوان اللہ علیہم, اس میں یہی ہوا. لو انفقت ما فی الارض جميعا ما الفت بینہم ولکن اللہ الف بینہم. تو اللہ نے جب یہی ایک بڑی نعمت دی ہے اسلام کی, جس کی وجہ سے ہماری ساری قوتیں کاوشیں جو ہیں وہ مل سکتی ہیں. بالکل. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے, اتحاد کا مطلب کیا ہے, کہ ایک ہی جو ہے وہ طرح سوچیں, ہم سب لوگ سب ایک ہی مذہب کو فالو کریں, ایک ہی سوچ رکھیں تھیولوجی میں, کلام میں. نہیں, ایسا نہیں ہو سکتا. صحیح ہے. کیونکہ اختلاف اور تنوع جو ہے وہ ہوگا, شروع سے ہے اور رہے گا. صحیح ہے. بلکہ ایک تنوع جو ہے, جسے کہتے ہیں علماء, ایک تنوع جو ہے جو کہ رائے میں ہے, پھر رائے, تو وہ تو بہت اچھی چیز ہے, کیونکہ اس سے انسان آگے بڑھتا ہے, نئی نئی چیزیں نظر آتی ہیں, نئی نئی مشکلیں آتی ہیں, تو پھر نئے نئے سولوشنز نظر آتے ہیں. ٹھیک ہے, تو کیسی ایسا اتحاد ہو جس میں یہ تنوع اور ڈیورسٹی جو ہے وہ, ان کو اختلافات ایک ہمارے لیے اسٹرینتھ بن جائیں. صحیح ہے. اب ہم نے دیکھا کہ جو بہت عرصے سے بہت سارے علماء, سب کو نہیں جنرلائز نہیں کر سکتے, لیکن بہت سارے جو علماء ہیں, مدارس ہیں, طلاب العلم ہیں, انٹلیکچوئلس ہیں, ان کا کام ہی ہوتا ہے کہ دوسروں کو غلط ثابت کیا جائے. زیادہ تر کبھی یہ ہے کہ اس سے زیادہ ہو جاتا ہے, کبھی ہو جائے وہ اس سے. تو جو انرجی آتی ہے لوگوں میں, کام جو کرتے ہیں, وہ انرجی آتی ہے آپ کی, کیونکہ آپ نے ہمیں کوئی ایسا کہہ دیا جس سے ہمیں بہت غصہ آیا. صحیح ہے. تو یہ انرجی ہماری, جس کی وجہ سے ہم کام کر رہے ہیں دین کا, کہ کرنا یہ ہے کہ اس بندے کو غلط ثابت کرنا ہے. تو یہ انرجی تو آتی ہے اس سے, لیکن غلط قسم کی انرجی. تو ایسا ویژن ہو, ایسا خواب ہو, ایسا کہ یہ جو ہے ہم ڈیورسٹی بھی رہے, ٹھیک ہے, لیکن ہم ایک دوسرے سے سیکھیں, ایک دوسرے سے اختلاف کریں, ایک دوسرے کے خلاف کتابیں لکھیں, لیکن اللہ کے لیے اور ادب کے ساتھ اور محبت کے ساتھ. ٹھیک ہے, جو بھی مسلمان میرا بھائی ہے, چاہے کہ میں کوئی بھی اسے اختلاف کروں, تو ایک مسلمان بھائی کے طور پہ اور ایک پوری سوسائٹی کے طور پہ, مختلف مذہب ہیں, مختلف طریقے ہیں, مختلف مکاتب فکر ہیں, ان سب کو جو ہے وہ ایک بنیادی طور پہ ایک ایگریمنٹ ہو. یہ کام جو ہے نا, اس کے لیے بڑی میرا خیال ہے کہ یہ سب سے انٹلیکچولی سب سے اہم کام ہے. صحیح ہے, بالکل اہم کام ہے. تو اومیٹکس انسٹیٹیوٹ کا یہی جو سمجھ لیجیے نصب العین. صحیح. تو جو کام آپ لوگ کر رہے ہیں, اگر میں یہ کہوں کہ 2023 کے بعد یہ کام ہمارے لیے جو ہے وہ عرض انبیاء نے کر دیا, اور میرے خیال سے مجھے یہ لگتا ہے کہ امت کو بڑے پیمانے پہ یکجا کر دیا, نیریٹو ڈفرینس کر دیا, اور مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ گلوبلی دنیا اب جو ہے 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی ہے آن دی بیسس آف نیریٹو. تو یہ کام تو میرے خیال سے اللہ تعالیٰ نے نیچرل سیٹنگ سے کچھ نہ کچھ جو ہے وہ بہتر کر دیا ہے. بات آپ کی صحیح ہے, لیکن جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ایک بہت بڑی اپرچونٹی پیدا کی, اور جو ایک تو یہ کہ اللہ نے کام جو یہ کیا ہے, یہ وہ اسی طریقے سے کیا ہے جیسے جو اللہ کی سنت ہے, کہ یہ مومنوں کے بلڈ اینڈ سویٹ سے آیا ہے. بالکل. ٹھیک ہے نا, یہ کوئی نیچرل اکرنس نہیں ہے, کسی نے اس کے لیے قربانیاں دیں, اور بہت سارے لوگوں نے قربانیاں دیں. تو یہ بات تو ایک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ ایک بہت بڑی الارم بیل بجی ہے ایک طرح سے. بالکل. لیکن الارم بیل بجنے کے بعد اٹھنا جو ہے نا, وہ ہماری ذمہ داری ہے. صحیح ہے. کیونکہ اس طرح کی بیل بجتی رہتی ہیں. جب تک امت میں خود اٹھنے کی اور اٹھ کے تیار ہونے کی خود قوت نہ ہو, پلان نہ ہو, ٹھیک ہے, جب تک کچھ نہیں ہوگا. یہ بھی گزر جائے گا.
جیسے بہت ساری پہلے چیزیں جو ہیں آ کے گزر چکی ہیں. تو آپ کی بالکل ہی صحیح بات ہے کہ اصل میں ایسے موقع آتے ہی رہتے ہیں، لیکن یہ بہت مبارک، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اس میں جو قربانیاں جو گئی ہیں وہ بہت زیادہ ہیں. لیکن جو ہم نے دیکھی مسلمان دنیا کی ہیلپ لیسنس، بلکہ کچھ لوگوں کی، جو لوگ سارے اقتدار میں ہیں، ان کی خیانت، اس کو بھی ہم نہیں سوچ سکتے تھے پہلے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس واقعے نے ایک طرح سے روشنی ڈالی کہ ہم کہاں کھڑے ہیں. تو یہ اپرچونٹی بھی ہے، ٹھیک ہے، یہ فرصت ہے، لیکن اس نے ہمیں سارے جو خطرے ہیں وہ دکھا دیے ہیں. اب اس کے ساتھ ہم کیا کرتے ہیں، یہ ہمارا کام ہے. بالکل. تو ایک مسئلہ جو اس وقت میں نے دریافت کیا اور اسی گفتگو سے اخذ کیا وہ یہ کہ گراؤنڈ لیول پہ الحمدللہ جو الارم ہوا تو لوگ کھڑے ہوئے، صرف امت نہیں، انسانیت کی بنیاد پہ بھی لوگ کھڑے ہوئے اور انہوں نے اس کا ساتھ دیا. لیکن جو ہمارے اقتدار میں موجود لوگ ہیں، جو ہماری گورنمنٹس ہیں، جو ہماری لیڈرشپ ہے، وہ ظاہر ہے وہ لوگ اس وقت ہمارے اوپر جو ہے وہ میں کہوں کہ مسلط ہوئے ہیں کہ جنہیں شاید ان کے لیے ان کا ذاتی مفاد زیادہ ہے ہمیں نسبتاً امت کے مفاد سے یا اجتماعی مفاد سے. تو پھر اب ایک مسئلہ ہمارے پاس یہ آتا ہے کہ ہمیں پھر سسٹم چینج کرنے کی ضرورت ہوگی. بالکل، جو مجھے یہ محسوس ہو رہا ہے، اور یہ بات آپ کی صحیح ہے کہ شاید ہم نے یہ بے بسی مسلمان ممالک کے اندر زیادہ دیکھی نسبتاً غیر مسلم ممالک کے اندر. یعنی انہوں نے تو اپنی کیپیسٹی میں بڑھ کے جتنا کچھ کر سکتے تھے وہ انہوں نے کیا. تو پھر اب اس سسٹم چینج کے لیے اس وقت ہم کیا پلان کر سکتے ہیں، یا کیا روڈ میپ ہو سکتا ہے جو فزیبل بھی ہو؟ جی ہاں، ظاہر ہے فزیبل ہو، ریلیونٹ ہو، اور اس کے علاوہ میں کہوں کہ آج کے معاشرے کے اندر فروٹفل زیادہ ہو نسبتاً یہ کہ وہ ہمیں کسی نقصان کی طرف لے کے جائے. تو اس روڈ میپ کے اوپر اس وقت آپ نے کیا ریسرچ کی ہے اور کیا آپ جو ہے وہ اخذ کر پائیں؟ تو آپ نے بڑی باتیں بہت کی اچھی، جو میں جو ریپیٹ کرنا چاہ رہا ہوں. پہلے ایک تو یہ کہ یہ جو ریاکشن آیا اس کا، ٹھیک ہے، رد عمل جس پہ جو کیا وہ غیر مسلموں سے بہت تھا. بالکل. اور مسلمانوں سے جتنی توقع نہیں تھی اتنا نہیں تھا. اب یہ نہیں کہہ سکتے کہ کسی کے اندر مسلمان کی، جو ہمارے بھائی اور بہن اور ہمارے والدین کی جو ہیں، سمجھ لیجئے جو ہو رہا ہے ان کے ساتھ، ہمارے بچوں کے ساتھ، کسی اور کو اتنا درد نہیں ہو سکتا. لیکن ہمارا حال ایسا ہے کہ کچھ کہہ بھی نہیں سکتے تھے جب تک کہ حکمران ہمیں اجازت نہ دیں. ہمارا جو ہے وہ ایک ایتھیکل ریاکشن جو ہے نا کہ اس کے ساتھ کیا کرنا چاہیے، وہ بھی بہت میوٹڈ، کم تھا. جو اسلامی ریاکشن تھا وہ تو تقریباً بالکل ہی غائب تھا. جبکہ جن ملکوں نے جو موجودہ انسٹیٹیوشنز ہیں ان کو استعمال کیا، انٹرنیشنل لا، انٹرنیشنل کورٹ، جو کر بھی رہے تھے غیر مسلم، ساؤتھ افریقہ، بولیویا، دوسرے لوگوں نے، اس کو ہمارے مسلمان حکمران اب پتہ چلا ہے، وہ دھمکی بھی دے رہے تھے، رشوت بھی دے رہے تھے کہ آپ یہ کم ختم کریں. جو اسرائیل کو مدد پہنچ رہی تھی وہ بھی آ رہی تھی مسلمان ملکوں کے ذریعے مسلسل. یعنی ان کا کھانا کم نہیں ہوا ہے. آپ یہ سمجھ لیجیے ان کی اکانومی اس کے بعد 2 سال مسلمانوں کا قتل عام کرنے کے بعد کھلم کھلا اکانومی بڑھ گئی، کم نہیں ہو گئی. یہ کیسے ہوا؟ تو یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو آپ نے کہا کہ بھائی ریاکشن تو ہوا ہے، رد عمل تو ہے، لیکن اس میں جو امت کی کمزوریاں ہیں نا وہ بہت واضح ہو گئی ہیں. اور اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں پوری ایک انسٹیٹیوٹ نہیں بلکہ دسیوں کی ضرورت ہے. لیکن جب ہمارے پاس ایک کیپیسٹی جو ہے نا، سیلف کرٹیسزم کی کیپیسٹی، اسکالرلی کیپیسٹی ختم ہو جاتی ہے تو سب باتیں جو ہیں وہ جذباتی بن جاتی ہیں. نہ آپ صحیح، ہمارے پاس تو کوئی، ہماری یونیورسٹی جو ہے نا، ساری جو یونیورسٹیز ہیں پوری دنیا میں، پوری مسلمان ملک میں، سب کو یہ پڑھنا چاہیے اس وقت، ٹھیک ہے، لیکن اجازت نہیں ہے. تو کسی کا کام ہے کہ ان جو لیسنز ہیں ان کو اخذ کیا جائے، ٹھیک ہے، سبق ہیں، لیسنز کو سیکھا جائے، پھر اس کو اینالائز کیا جائے، پھر سمجھا جائے کہ کمزوریاں کہاں پر ہیں. تو یہ سمجھ لیجئے کہ ایسا اور ایسے مواقع آتے رہتے ہیں امت میں. یہ بہت بڑا ہے لیکن ایسے آتے رہتے ہیں. جو بنگلہ دیش میں ہو رہا ہے، سیریا میں ہوا، عرب سپرنگ 2011 میں تھا، ٹھیک ہے، تو اور افغانستان میں ہوا، اور اب جو ہو رہا ہے افغانستان میں، یہ سب ہمارے لیے اس میں سے لیسنز ہیں، سبق سیکھنے کی چیزیں ہیں.
لیکن ان کو سیکھنے کے لیے ہمارے پاس ایک بھی دنیا میں کوئی پروگرام نہیں ہے, کوئی یونیورسٹی نہیں ہے, کوئی ڈسپلن نہیں ہے. سارے ڈسپلن جو جسے آپ کہہ سکتے ہیں سیکولر ڈسپلن ہے, پولیٹیکل سائنس ہے, ہسٹری ہے, انٹرنیشنل ریلیشنز ہو گئے, سوسیالوجی ہو گئی, اکنامکس ہو گئی, سب سیکولر ہیں اور سب کی بنیادی ڈیزائن الگ ہے. مطلب اس کا بنیادی یونٹ جو ہے نا ڈیزائن کا, جس کو جو پڑھتے ہیں وہ نیشن اسٹیٹ کی بنیاد پر ہے زیادہ تر, یا کیپٹلزم کی بنیاد پہ, ٹھیک ہے نا. تو امت کے مسائل کو پڑھنے کے لیے کوئی بھی نہیں ہے, کو سیکھنے کے لیے, ان کو ریکارڈ کرنے کے لیے, ان کو انالائز کرنے کے لیے. تو اومیٹکس جو ہے نا اس چیز کا ایک جواب ہے بنیادی طور پہ, کہ ہم تو اپنے آپ کو پڑھ کے سمجھ بھی نہیں سکتے اس وقت, ایکسیپٹ کہ بھائی کوئی جماعتیں ایسی ہو گئیں, کوئی گروہ ایسے ہو گئے, علماء کے کچھ حلقے ایسے ہو گئے. لیکن جو گلوبل لیول پہ ایسی ڈسپلن ہو کہ ہمارے بچے جا کے اسے پڑھیں, جیسے پولیٹیکل سائنس پڑھتے ہیں جس میں نیشن اسٹیٹ کے بارے میں پڑھتے ہیں, بھئی ایسا ہونا چاہیے اومیٹک سائنس سب یونیورسٹیز میں ہو اور مدارس میں ہو, کہ وہ پڑھیں کہ مسلمان ملکوں میں کیا ہو رہا ہے, اس سے ہم کیا سبق سیکھ سکتے ہیں, ایک دوسرے کی مسائل کیا ہیں, ہم کیسے متحدہ ہو سکتے ہیں. تو یہ سب چیز جو ہے یہ کوئی ایک بندے کا آئیڈیا نہیں ہو سکتا یہ, بلکہ یہ چیز اسے ہم کہتے ہیں بہت سارے لوگ مختلف مشارب سے, مختلف مکاتب فکر سے پڑھیں اس کو, تو اسے کہتے ہیں ڈسکورس. صحیح. تو یہ ڈسکورس جو ہے نا, یہ کریشن آف دس کائنڈ آف ڈسکورس, یہ ہمارا سمجھ لیجیے ویژن ہے اومیٹکس میں. آپ نے بتایا بالکل, اور شاید ممکن یہ ہو سکتا ہے میرے سمجھنے میں کوئی کمی رہ گئی ہو اس کے اندر, اس لیے میں اس سوال کو کچھ ایڈیشن کے ساتھ دوبارہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. بالکل. اور ہو سکتا ہے اس سے مزید کلیئر ہو جائے. آپ نے 2 مسئلے اور بتایا, اور شاید ان میں سے ایک مسئلہ میں ذاتی کیپیسٹی میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ وہ سب سے بڑا ہے, اور وہ ہے کیپٹلزم کا. اس وقت سرمایہ دارانہ نظام نے ہی سب سے زیادہ جکڑ کے رکھا ہوا اور سب سے بڑا مسئلہ ہے. دوسری آپ نے ایک بات کی نیشن اسٹیٹ کی, اور ہم اس کو اس طریقے سے ضرور کہہ لیتے ہیں کہ یہ ظاہر مسلمانوں کی کو تقسیم کرنے کے لیے ایک حربہ تھا, لیکن اس وقت ہماری پوری دنیا اس کے اندر تقسیم ہو چکی ہے. جی. اور اگر میں بولوں تو یہ ہمارے اس وقت پریزنٹ ہے, پاسٹ میں ہمارے فیلئرس کی وجہ سے ہمارا پریزنٹ یہ ہو چکا ہے. لیکن جو میں جاننا چاہ رہا ہوں یا میرا وہ, کہ ایک چیز ہوتی ہے آئیڈینٹیفیکیشن آف پرابلم جو آپ نے کی اور آپ بتا بھی رہے, لیکن عملی یا پریکٹیکل لیول پہ جو ہے وہ روڈ میپ کیا ہو سکتا ہے. اور مسئلہ ہم دوسرا یہ بھی دریافت کر چکے ہیں کہ ان سارے مسائل کا ایک جو روٹ کاز ہے وہ ہے کہ سسٹم کے اندر جو موجود ہیں, جو لیڈ پہ اس وقت لوگ موجود ہیں, وہ مسئلہ ہے ہمارے لیے. حکمران, ہماری امت کے اندر غیرت بھی ہے, وہ اپنے بہت مختصر کیپیسٹی کے اندر کوشش بھی کر رہے ہوتے ہیں, لیکن یہ جو ہماری لیڈ ہے اس کا مسئلہ ہے. تو ہم اس سسٹم کی تبدیلی کے لیے کیا کر سکتے ہیں, کس طریقے سے کر سکتے ہیں؟ شعور کا ایک طریقہ کار ہے, اور مولانا مودودی علیہ رحمہ نے بھی یہی طریقہ کار ہمیں بتایا کہ 2 کام پیرالل ہوں گے. ایک سائٹ میں سسٹم کی تبدیلی کی کوشش ہوتی رہے گی, اور پیرالل میں دوسرا کام یہ ہوگا کہ ہم لوگوں کو رائے عامہ ہموار کریں گے, لوگوں کے ذہنوں کے اندر جو ہے. تو یہ جو دوسرا کام ہے ایک رائے عامہ ہمواری کا, تو کام آپ لوگ کر رہے ہیں ماشاء اللہ, اللہ تعالیٰ اس کے اندر مزید برکت عطا فرمائے. لیکن وہ جو دوسرا کام ہے اس کو ہم کس طریقے سے سر انجام دے سکیں گے جو پریکٹیکل بھی ہو, یہ اس وقت سب سے زیادہ جو ہے وہ بڑا سوال ہے. اور یہ میرے ذہن میں نہیں ہے, اس وقت جتنی یوتھ ہے اس کے ذہن میں یہی سوال ایسے آتا ہے. دیکھیے یہ کام بہت بڑا ہے, اور اس کے لیے سب سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہمارے لیے ایک اسوت بھیجی ہوئی ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سب سے بڑا کام تھا, ہمارا کام جو ہے اس کا ایک بہت چھوٹا حصہ ہے. سارے جو مسلمان علماء ہیں, تجدید ہیں, احیاء ہیں, وہ سب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک چھوٹی سی جو ہے وہ کے نور سے پرتو ہے بس. بالکل. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا, جیسے اگر آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ سب صحابی, سب انسان جو ہے نا وہ ایک ہی کام کرے. بالکل. اور نہ پھر انہوں نے بیٹھ کے سب کو یہ ایک روڈ میپ بتایا کہ بھائی میں پہلے یہ کروں گا, پھر اس کے بعد مدینہ جاؤں گا, پھر اس کے بعد یہ ہوگا, جہاد ہوگا, یہ ہوگا. لیکن کہانیاں پہلے کی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں بتائیں کہ یعقوب علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوا, یوسف علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوا, نوح کے ساتھ کیا ہوا, موسیٰ کے ساتھ کیا ہوا علیہ السلام. تو ایک طرح سے یہ ایک اسے کہتے ہیں نا مینٹل فرنیچر, بالکل مسلمانوں کا بنایا, مسلم امت کا, کہ یہ آپ کی ایگزامپلز ہیں. کبھی یہ آسانی سے آ جائے گا, کبھی آپ یوسف کی طرف آؤں گے,
سکتے آپ فائنینشیل منسٹر بن جائیں گے, کبھی آپ نوح کی طرح ہوں گے, کبھی, لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے زیادہ کیا کہتے ہیں کمپریہنسو مثال ہے. تو کوئی ایک طریقہ اگر آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ بھائی ہر یوتھ کو کیا پڑھنا چاہیے, دیکھیے قرآن اور سنت اور سیرت پڑھیے, یہ بنیادی بات ہے. لیکن اور اس کے ساتھ جو بھی آپ کر رہے ہیں اس میں آپ ساری مسلمان امت کو اس کے بارے میں پڑھنا چاہیے. تاریخ تو ہمارے سارے مدرسوں میں جو ہے نا امت کی تاریخ ہونی چاہیے, امٹکس سبجیکٹ ہونا چاہیے مدارس میں, چاہے دینی ہوں چاہے وہ دوسرے ہوں. تو یہ تو بنیادی بات ہے جس سے ہماری بیس بنے گی, کیونکہ ہم جو مسئلہ سالو کرنا چاہ رہے ہیں وہ ایک چھوٹے سے گروپ کا نہیں ہے بلکہ 2 بلین لوگوں کا ہے, ٹھیک ہے. اور اس میں جب تک یہ شعور پیدا نہیں ہوگا کہ ہم ایک امت ہیں اور ہم ایک دوسرے کے بارے میں جانیں گے نہیں, جب تک کوئی جذبہ نہیں ہوگا کہ میں ان کے لیے کچھ کروں. دیکھیے میرا جو جذبہ, میں کہہ سکتا ہوں کہ میں کراچی میں رہا, میں نے دیکھا جو لوگ ہمارے ساتھ تھے ان کی غربت تھی, اور پھر کلونیلزم کے بارے میں پڑھا کہ برٹش نے ہمارے ساتھ کیا کیا, پھر دوسروں مسلمانوں کو دیکھا. تو وہ جو جذبہ ہوتا ہے کہ میں اپنے لوگوں, یہ میرے لوگ ہیں جو لا الہ الا اللہ کہتے ہیں, یہ میرے لوگ ہیں, ان کی جب میں سفرنگ دیکھتا ہوں تو اس کے ایک طرح سے انرجی پیدا ہوتی ہے کہ میں اس کے لیے کچھ کروں, ٹھیک ہے نا. یہ بنیادی طور پہ جب تک پیدا نہیں ہوگی, جب تک آپ کو علم نہیں ہے, تو یہ بنیاد. صحیح. اچھا, آپ پھر یہ کہیے کہ اومیٹکس کا کیا ہے مقصد. تو اومیٹکس کا بنیادی فلسفہ یہ ہے کہ دا موسٹ پریکٹیکل تھنگ ان دا ورلڈ از اے گڈ تھیوری. آپ صحیح طرح سے دنیا کو دیکھ لیں تو وہی چیز جو بڑی امپاسبل لگتی ہے بالکل پاسبل ہو جاتی ہے. بالکل. آپ کو میں کہانی سناتا ہوں. ہمارے ایک علماء, ایک عالم ہیں اور دوست احباب میں سے, ان سے ہم نے اومیٹکس کی بات کی تو کہنے لگے کہ یہ بھائی جو ہے وہ خیالی باتیں ہیں. ہم امریکہ میں وہ امام ہیں بڑی مسجد کے, تو کہنے لگے کہ ہم نے بڑی کوشش کی اوئیغور اور چائنا کے لوگوں کے لیے کچھ کرنے کی, ایکٹیویزم, کچھ بھی نہیں ہوا. اور پھر یہ ہے کہ ہم وہ سب وقت جو ہے اپنی مسجد میں لگا دیتے, تو یہ امت کی باتیں جو بیکار. ہم نے کہا کہ بھئی ہم اتحاد کی باتیں کرتے ہیں. دیکھیے یہ سب جو ہو رہا ہے دنیا میں اس وجہ سے کہ مسلمانوں میں یہ بانٹ دیا گیا ہے ہمیں, تو اس کو جب تک ہم ابھی نہیں سوچیں گے تو کون سوچے گا. کیونکہ اگر آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں ایک جنریشن میں 10 سال 20 سال بعد, وہ اب جب ہی ہوگا جب بہت سارے لوگ کوشش کریں گے اس کی. تو بہرحال ان کی بات یہ کہنے لگے کچھ سمجھ مسلمان نہیں کر سکتے یہ چیز. تو بات بدلی تھوڑی. پھر ہم نے اس کے بعد انہیں مثال دی ایلان مسک کی. ہم نے کہا کہ ایلان مسک یہ کہہ رہے ہیں کہ 2030 تک جو ہے وہ مارس پہ ایک آبادی قائم کر دیں گے, ٹھیک ہے. ابھی تک مارس پر ہیومن لائف بھی نہیں, کوئی لائف نہیں ہے, اور ہیومن کا کچھ ہمیں اندازہ نہیں ہے کیا ہوگا. جانے میں لگتے ہیں تقریباً 30 سال. لیکن انہوں نے کہا کہ بھائی یہ کر دیں گے وہ. تو میں نے کہا آپ کا کیا خیال ہے مولانا صاحب. کہنے لگے ہاں بالکل ممکن ہے. تو میں نے کہا کہ بھائی آپ سے میں نے بات کی مسلمانوں کے اتحاد کی, جو کہ اللہ نے حکم بھی دیا ہوا ہے قرآن میں, جو کہ اللہ نے دکھایا بھی صحابہ کے ساتھ. اور وہ ایسی چیز ہے اتحاد کے بہت سارے غیر مسلم جو پروجیکٹس ہیں سارے بڑے بڑے جس کا ہم جو دنیا کو حکمران ہیں ان سب نے یہ کیا. امریکہ میں, یونائٹڈ اسٹیٹس بہت سے اختلاف تھی پھر ایک ساتھ ہو گئی. یورپ میں انہوں نے جنگ عظیم 2 لڑیں, پھر اس کے بعد یورپین یونین بنا لیا. تو آپ یہ بات یقین نہیں کر سکتے اس بات پہ کہ مسلمان وہی کر لیں گے جو باقی سب لوگ ویسے کر چکے ہیں. لیکن آپ اس بات پہ یقین رکھ سکتے ہیں کہ ایلان مسک یا ناسا ایک مارس پہ کالونی قائم کر دے گی. تو بتائیے کیسے ہوا آپ کو, ہم کیسے اس طرح اس وقت پہ پہنچے اس جگہ پہ کہ ایک عالم دین, عام انسان بھی نہیں, جس کو قرآن کا پتہ ہے, سنت کا پتہ ہے, وہ یہ بات کہہ سکتا ہے. تو پھر وہ بتانے لگے, سوچنے لگے, کہنے لگے میں مدینہ میں پڑھتا تھا اور بڑا ٹاپ اسٹوڈنٹ تھا. تو میں اس وقت پرنسز جو ہیں اس آل سعود کے, ان کے ساتھ بیٹھتا تھا, ان کو میں بتاتا تھا اسلام کیا کہتا ہے, اور وہ کہتے تھے کہ ہم یہ کر سکتے ہیں کام, یعنی کچھ جو ہے اپلائی کر سکتے ہیں. تو میں نے اپنے شیخ سے بات کی کہ بھائی ہم کیوں نہیں ان لوگوں کے پاس جا کے جو ہے ان کو ان کی اصلاح کریں, ان کو کچھ بتائیں کیا کریں. تو شیخ کہنے لگے کہ دیکھو تم جتنا کام کرتے ہو اتنی زیادہ غلطیاں کرتے ہو. جب کم کام کرو گے تو کم غلطیاں کرو گے. تو غلطی نہ کرنے کا کیا طریقہ بتاؤ؟ کم ہی نہ کرو, کوئی کام نہیں کرو. جو چیز دی ہے
اللہ نے صحیح ہے قبول کر لو. تو اصل میں یہ مینٹالٹی جو ہے نا جسے کہتے ہیں لرن ہیلپلیسنس، تو یہ اصل میں اس کو بدلنا ہے. پھر اس کے بعد بہت سارے جو ہے وہ نئے سلوشنز آئیں گے. تو یہ تو بڑی تھیوری کی بات ہوگی، آپ بھی کہہ رہے ہوں گے ٹھیک ہے میں سمجھ آ گئی بات، نہیں لیکن کریں کیا ہم؟ بالکل. تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کے اندر ایک بات میں ایڈ کر دوں بیچ میں، اور بالکل ظاہر ہے میں اس وجہ کرنے کی بھی ہے کہ اب سے کچھ عرصے پہلے کراچی ایک اسکالر آئے، انہوں نے مختلف پروگرامات کیے، مختلف جو ہے وہ اکیڈمیز کے اندر نا. اچھا اتفاق یہ ہوا کہ ہر جگہ جانے کا موقع مل گیا مجھے، میں وہاں گیا، ہر جگہ مختلف ٹاپک تھا، لیکن ایک چیز مشترک تھی، وہ یہ انہوں نے ہر جگہ جا کے پرابلم آئیڈینٹیفیکیشن کی. ہر جگہ ہر ٹاپک سے ریلیٹڈ پرابلم آئیڈینٹیفیکیشن کی، اور الٹیمیٹ ریلیشن جو ہے اس کا اسلام سے ہی تھا. ظاہر ہے وہ ایک امت کے مسائل تھے. اب میں ایک مثال اگر اس میں سے آپ کو دوں تو انہوں نے ایک مثال دی کہ بھائی یہ سوشل میڈیا کچھ عرصے بعد ہم یہ ادراک کر لیں گے کہ یہی امت کے سب سے بڑا جو ہے وہ زہر قاتل کی صورت میں سامنے آیا، اور یہ فتنہ ہے سب سے بڑا نا. صحیح ہے یہ ہو سکتا ہے، اور جو لوگ سوشل میڈیا پر ہیں اور اسلامک ویلیوز کو سمجھتے ہیں وہ اس کو سمجھتے بھی ہیں کہ اس کے اندر فتنہ بھی جو ہے وہ کتنا زیادہ ہے، لیکن اس کو ایز اے ٹول استعمال کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں. لیکن جب وہاں کہیں بھی ان سے ایک سوال ہوا سلوشن کا، تو انہوں نے کہا یار حل تو میرے پاس بھی نہیں ہے. ملٹیپل پلیٹ فارمس پہ انہوں نے ملٹیپل جگہ جو ہے مسائل کی. تو اسی لیے میں آپ کی طرف بھی جو وہ کہ ہوتا یہ ہے کہ ہم پرابلم آئیڈینٹیفیکیشن تو کر لیتے ہیں، اور شاید آج کے ایک عام نوجوان کو بھی بٹھائیں گے تو وہ دو چیزوں کو تو سمجھ لے گا. ایک یہ بولے گا کہ یار میں کچھ کر نہیں سکتا، وجہ یہ ہے کہ مجھے اب کمانا ہے. وہ جو ایک کیپٹلسٹ اپروچ ہے، مٹیریلسٹک اپروچ ہے، اس کی طرف جانا، تو وہ اس کو مسئلہ سمجھے گا. جی ہاں. لیکن وہ بیچارہ بھی حل کی طرف نہیں جا پا رہا، مختلف لوگ بھی حل کی طرف نہیں جا پا رہے. اتحاد امت کی جہاں تک آپ نے بات کی، تو ظاہر ہے ہم مختلف وقتوں میں یہ دیکھتے رہیں گے اس پہ کام ہوتا رہا ہے، مختلف آرگنائزیشنز کام کرتی رہی ہیں. مجھے پرسنلی کچھ جگہ جو ہے وہ جانے کا موقع ملا کہ انہوں نے دنیا بھر سے امت کے کچھ ریپرزنٹیٹیوس کو جمع کیا اور کام کیا. تو اس وجہ سے میرا یہ سوال مجھے یہ لگتا ہے یوتھ کے لیے بھی اور میرے لیے بھی زیادہ امپورٹنٹ یہ کہ اس کے لیے ہمارے پاس سلوشن اس وقت کیا موجود ہے. دیکھیے سلوشن کے تو ایک بڑی جنگ ہے آپ کو لڑنی ہے، ٹھیک ہے. تو آپ پہلی بات کیا کرتے ہیں جب آپ جنگ کے لیے لوگوں کو تیار کرتے ہیں؟ تو کہتے ہیں بھائی یہ دشمن ہے ہمارا. بالکل. پھر اور لوگوں کو امید دلاتے ہیں کہ ہم جیت سکتے ہیں. جب تک یہ دو چیزیں نہیں ہوں گی نا، جب تک اور کچھ نہیں ہو سکتا. بالکل. جب یہ بات ہو جاتی ہے تو پھر لوگ 1000 سلوشن سوچتے ہیں کہ اپنی جو مشکلات ہیں جو مجھے نہیں پتہ، یہ تو صرف اللہ کو پتہ ہے ساری سب لوگوں کی کیا مشکلات ہیں. اب 50 ہمارے ملک ہیں، ہر ملک میں جو ہے نا غربت بھی ہے، ڈکٹیٹرشپ بھی ہے، اور پھر اندرونی کرپشن ہے، ٹھیک ہے. تو ان سب کی سلوشن کی ضرورت ہے. لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ ایک اللہ نے بڑا ایک فرصت اپرچونٹی دی ہے امت کو اس وقت کہ گلوبلائزیشن کی وجہ سے ہم ایک دوسرے سے بات کر سکتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ مل کے بیٹھ سکتے ہیں، ایسے کہ صدیوں سے ایسا نہیں ہوا. تو یہ تو اللہ نے ایک سلوشن پہلے ہی دے دیا ہے. سوشل میڈیا کی آپ نے بات کی، سوشل میڈیا تو بہت بڑی ایک نعمت بھی ہے. بالکل بالکل. بلکہ سوشل میڈیا تو ایسی چیز ہے کہ جس کی وجہ سے ایک طرح سے جو سارے مسلمان جو کبھی ایک دوسرے سے بات نہیں کر سکتے تھے، ایک دوسرے کے بارے میں کچھ پتہ نہیں تھا، اب وہ کر سکتے ہیں. تو اس لحاظ سے یہ ساری چیزیں جو مشکلیں نظر آتی ہیں نا، جب آپ کے پاس ایک نصب العین ہو تو یہ ایک اسٹرینگتھ بن سکتی ہیں، یہ سب ایک ریسورسز بن جائیں گے آپ کے لیے. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ پہلے تو رائے عامہ ہموار کریں، پھر جو ایک نخبہ ہے، جو ایلیٹ ہیں، جو انٹلیکچوئلس ہیں، علماء ہیں اور اثر و رسوخ والے لوگ ہیں جن کے دل میں ایمان ہیں، وہ ان کو جمع کریں. تو میٹرکس انسٹیٹیوٹ کا یہی طریقہ ہے کہ یہ جو مختلف لوگ ہیں جو کہ اسلام کے احیاء کے لیے کام کر رہے ہیں، سب سے بڑی بات تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم ایک بڑے ہی یونیک لمحے میں ہیں اس وقت کہ ہزاروں احیاء اور تجدید کی کوششیں ہو رہی ہیں ہر ملک میں. آپ جہاں جائیں، ٹھیک ہے، لوگ قرآن پڑھ رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں، سنت پڑھ رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے. ایسا دیکھیے 100 سال پہلے، اگر آپ 150 سال پہلے دیکھیں تو مسلمانوں کی جو لٹریسی ریٹ تھا نا تقریباً 2% تھا، یعنی 2% لوگ پڑھ لکھ سکتے تھے. اب کتنا ہے؟ اور کتنے لوگ قرآن پڑھ سکتے ہیں، حدیث پڑھ سکتے ہیں اور دوسری چیزوں میں. تو ایک طرح سے یہ ہمارے پاس جو ریسورسز ہیں ان کو استعمال کرنے کی ضرورت ہے. بالکل. تو سلوشن ایک نہیں، بہت سارے سلوشنز کی ضرورت ہے جس کی بنیاد پہ جو ہے وہ ایک اتحاد ہو سکتا ہے.
نہیں اتحاد صرف سیاسی طور پہ ضرورت نہیں ہے, سیاسی طور پہ ضرورت ہے, وہ سب سے اہم چیز ہے ایک لحاظ سے, لیکن آپ کو معاشرتی طور پہ, اکنامک اقتصادی طور پہ ضرورت ہے. اور رائے عامہ کے طور پہ دیکھیے, ہمارے لوگ اگر خلافت کل قائم ہوگی نا تو پرسوں ختم ہو جائے گی, کیونکہ پھر لوگ یہ کہیں گے آپ کون سے فرقے سے ہیں, لوگ یہ کہیں گے کہ بھائی آپ کی تو یہ ہے, آپ تو عرب ہیں, یا آپ تو پنجابی ہیں, یا آپ تو مہاجر ہیں, یا آپ ملیشین ہیں, ہمیں تو نہیں کچھ پتہ. تو اس طرح کی جو ہے نا بات جب تک نہیں ہو سکتی جب تک ہم ایک دوسرے کے بات ایک سوشلی جو ہے نا ایک پبلک اسفیئر نہیں بنے. تو ہم یہ جو ہزاروں احیاء اور تجدید جو ہو رہی ہے نا ان کو جوڑنا چاہتے ہیں. سمجھ گیا میں بالکل. اور دوسرے یہ کہ ہم ایک برین ٹرسٹ ہیں ساری جماعت کے لیے. بہت ساری جماعتیں ہیں اس وقت, ٹھیک ہے, جو کہ بہت مبارک ہیں, ان کو ہم اسٹڈی کرنا چاہتے ہیں, کیونکہ یہ چیز ہم نے ایک ڈائگنوز کیا نا کہ ایک کرٹیکل اسٹڈی ہمارے پاس موجود نہیں ہے اپنے مسلمان کی حالات کی. تو اس کی ایکیڈیمک اسٹڈی ہونی چاہیے کہ اس جماعت, یہ جو جماعتیں ہیں, یہ جو علماء کے مدارس ہیں, ان کی اسٹرینگتھ کیا ہیں, یہ کہاں پر ان کی ویکنس ہے, اور ان کو کس چیز کی ضرورت ہے. اس سب کے لیے ایک طرح سے ایک برین ٹرسٹ. تو ہم ایک کمپٹیشن نہیں ہے کہ ایک نئی اور جماعت بنا دیں, ہم کہیں کہ بھائی نہیں آپ یہ نہیں کر رہے, آپ غلط کر رہے ہیں, ہم کریں. ہم بلکہ کیا چاہتے ہیں سب کے لیے ایک ریسورس بن جائیں, ایک پلیٹ فارم کہ آپ ہمارے پاس آئیں, ہم جو ہے کہ ایک ایکیڈیمک اسٹڈی سب کی کریں گے, کتابیں لکھیں گے, آپ کے بارے میں لوگوں کو بتائیں گے, آپ لوگوں کو بتائیں کہ آپ کے پاس سولوشنس کیا ہیں, مشکلیں کیا ہیں. تو ایک طرح سے ایک برین ٹرسٹ امت کے لیے ہے. میں آپ سمجھ گیا اس کو زیادہ, اور شاید میں اگر بہتر طریقے سے سمجھ پایا تو وہ یہ ہے کہ جو لوگ کام کر رہے ہیں, آپ تمام شعبہ ہائے زندگی کے لوگوں کو جمع کرنا چاہ رہے ہیں اور ایک سیم کاز کے لیے کام کرنے کی جو ہے وہ کوشش کر رہے ہیں. تو یہ تو چلیں ایک بہت اچھی بات ہے جو ہوئی. اب چونکہ آپ کا ایک ایکسپیرینس رہا ہے, آپ نے مشرق سے عرب کا سفر کیا, عرب سے مغرب کا سفر کیا, اور اس وقت آپ جو ہے وہ میں کہوں 3 ڈفرینٹ کلچرز, 3 ڈفرینٹ سسٹمز کو جو ہے وہ دیکھ چکے ہیں اور ایکسپیرینس کر چکے ہیں. اس کو ایک جملے میں ایسے بولوں کہ آپ پاکستان میں رہے تو آپ نے انفلوئنسڈ ڈیموکریسی دیکھی, یعنی ڈیموکریسی لیکن انفلوئنسڈ ہے, اپنی مرضی سے کچھ بھی نہیں ہے, ایک انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ ہے وہ یہاں پہ جو ہے وہ کام کرتی ہے. دوسرا آپ نے عرب دیکھا جہاں بادشاہت دیکھی, رائل سسٹم دیکھا. تیسرا آپ امریکہ میں رہے تو وہاں پہ میں یہ شاید اگر یہ بولوں کسی طریقے سے کہ وہ اصل میں انفلوئنسرز ہیں, کہ وہ انفلوئنس کر رہے ہیں دنیا بھر کے اندر. تو ان تینوں کنڈیشنز کے اندر, ان تینوں سسٹمز کے اندر, ان تینوں کلچرز کے اندر آپ نے کیا ڈفرینٹ دیکھا؟ اور ہاں میں ایسے پوچھ لوں تو زیادہ بہتر ہے کہ کیا ویکنیسز دیکھی آپ نے امت کے لیے ان تینوں سسٹمز کو دیکھتے ہوئے, اور کیا اسٹرینتھس دیکھی؟ تو یہ میرے خیال سے یہ ہوگا ایک چھوٹے سے جو ہے وہ چارٹ شیٹ کے اوپر آپ ایک منظر نامہ پیش کر دیں گے آسانی سے. اچھا جناب, تو یہ آپ نے بڑا سوال کر لیا. تو میں یہاں پاکستان کے اور عرب دنیا کے درمیان جو ہے نا کوئی فرق اتنا زیادہ نہیں. جمہوریت تو ایک بات ہے, اور اس میں یہ ہے کہ جمہوریت سے فرق پڑتا ہے جب لوگ اپنے حکمرانوں کو پوچھ سکتے ہیں یا بدل سکتے ہیں, تو اس سے انسان کی عقل پر اور سوچ پر فرق پڑتا ہے, کوئی اس میں شک نہیں. لیکن بنیادی طور پہ سارے مسلمان ملکوں کی بنیادی مسئلے ایک ہی ہیں اور اسٹرینگتھ بھی ایک ہی ہیں. تو یہاں یا سعودیہ یا ایجپٹ, سیریا, سب جگہ آپ جا کے دیکھیں تو مسلمان جو ہے نا وہ بہت ساری, آپ کو لگے گا کہ آپ اپنے بڑے فیملیئر ماحول میں ہیں. خاص طور پہ جو اسلام کی چیزیں ہیں, اسلام والے لوگ ہیں جو آپ مسجد جائیں گے اور وہی فیملی کا سسٹم ہے. تو اور یہ سب سے بڑی اسٹرینگتھ ہے اسلام کی اور مسلمانوں کی, جس سے آپ کہہ سکتے ہیں جو اسلام کا معاشرتی نظام جو ہے نا, جو ابھی تک وہ لوگ توڑ نہیں سکے اور توڑنا چاہتے ہیں لوگ. دیکھیے میں نے کہا نا کہ ایک سال 1900 میں مسلمانوں کی تعداد, آبادی جو تھی وہ 200 ملین تھی, 200 ملین. پوری دنیا کی آبادی تھی 2 بلین. تو ہم 10% تھے دنیا کے اس وقت. یہ جب وہ سلطنت خلافت عثمانیہ کی بات ہے, یعنی 1900 ایک سینسس ہوا تھا. اور جو اب سینسس جو اب ہے تعداد, اس کے مطابق مسلمان تقریباً 2 بلین ہونے والے ہیں. تو ہم 10% سے لے کے دنیا کی 25 سے 30% ہو گئے, اور پوری جو ایبسولوٹ آبادی, ایبسولوٹ نمبرز میں ہماری 10 گنا بڑھ گئی ہے. تو یہ کیسے ہوا؟ آپ یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ بھئی ایبسولوٹ انکریز جو ہے نا وہ تو اس وجہ سے ہے کہ میڈیکل کنڈیشنز بہتر ہو گئی ہیں, لیکن
نسبتی طور پہ نسبی طور پہ جو ہم بہتر ہو گئے ہیں، یعنی 10% سے 25%، یہ بہت بڑی گروتھ ہے. ایسی بڑھوتری جو ہے نا وہ اسلام میں پہلے زمانے میں ہوتی تھی. تو یہ کیسے ہو گیا؟ تو اس کا ایک راز جو ہے وہ ہمارا اسلام کا معاشرتی سسٹم، کہ ہم ماں باپ کی خدمت کرتے ہیں، ماں باپ سے محبت کرتے ہیں، ماں باپ کی اطاعت کرتے ہیں، اور ہمارے بچے ہماری کرتے ہیں. ہم شادی کرتے ہیں، اور شادی کر کے جو بچے ہوتے ہیں وہ بڑی مشکل اور سیکریفائس کی بات ہوتی ہے، وہ ہم لوگ ابھی بھی کر سکتے ہیں. پھر ہم ان بچوں کو، ان لوگوں کو اسلام پاس کرتے ہیں. تو اس وجہ سے یہ جو ہمارے آباء اجداد نے جو کیا ہے، جبکہ اتنی بدترین حالات تھے ہمارے خلاف، کلونیلزم تھا، سب کچھ تھا، ٹھیک ہے، امپیریلزم تھا، لیکن اس کے باوجود مسلمان اس لحاظ سے اسلام کے معاشرتی نظام کی وجہ سے ایک طرح سے یہ بہت بڑی ایک اچیومنٹ ہے کہ نہیں؟ بالکل ہے. تو جیسے ہم بات کر رہے ہیں منفی چیزوں کی، جو چیلنجز ہیں، ہمیں بات کرنی چاہیے اپنی اسٹرینگس کی. بالکل کرنی چاہیے. تو یہ ہماری اسٹرینگتھ ہے. یہ اسٹرینگتھ یہاں موجود ہے، مسلمان اور عرب ملکوں میں موجود ہے، لیکن سب جگہ جو ہے یہ بہت بڑے پریشر میں ہے. صحیح ہے. اور یہ پریشر سوشل میڈیا کی وجہ سے اور دوسری چیزوں کی وجہ سے بڑھ گیا ہے اتنا کہ پہلے کبھی نہیں تھا. بلکہ جب برطانیہ نے اس ملک میں حکومت کی تو وہ مسلمان فیملی کو اور بنیادی مذہب کو توڑ نہیں سکے جتنا اب توڑ سک رہے ہیں سوشل میڈیا کی اور اس کی وجہ سے. اور خود یہ نہیں کہ وہ ایجنٹ ہیں وہ کر رہے ہیں، بلکہ خود ان کی آبادیاں جو ہے برباد ہو گئیں. سب سے بڑی دشمنی جو مسلمانوں سے یہی ہے کہ یہ لوگ جو ہیں، ان کی فیملیز بڑی ہوتی ہیں، یہ ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، یہ ابھی بھی ان کے بچے ہوتے ہیں، یہ ان کو مسلمان رکھتے ہیں، اور ہم یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے. تو ان کی فیملیز، ان کی جو آبادیاں ہیں وہ شرنک ہو رہی ہیں. بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہماری یہاں پر بھی اور امریکہ میں بھی آپ کہیں بھی جا کے دیکھیں، آپ کو یہ لگے کہ اسلام کی سب سے بڑی یہ جو برکت ہے کہ اسلام ایک طرح سے جو ہے وہ ایک سیڈ ہے، ٹھیک ہے، اس میں پورا نقشہ ہے درخت کا اور بڑے جنگل کا، اور وہ جو ہے وہ ہر جگہ جا کے پنپ سکتا ہے. لیکن جو ویکنس آپ کو نظر آتی ہے کہ امریکہ میں، اب میں دوسری چیز کی بات کروں گا کہ امریکہ میں آزادی ہے، بلکہ آزادی ہر چیز کی لمیٹڈ، کسی چیز کی ایبسولوٹ آزادی نہیں ہوتی. بالکل. لیکن لوگوں میں ایک بنیادی ایٹیٹیوڈ ہے جو کہ میرے خیال میں مسلمانوں کے لیے بہت بڑی سیکھنے کی ضرورت ہے. بہت ساری چیزیں خراب ہیں ان میں، لیکن ایک بنیادی ایٹیٹیوڈ ہے، بنیادی رویہ ہے زندگی کی طرف کہ یہ مسئلہ ہے، ہم اس کو سالو کر سکتے ہیں. بری حکومت آئی، ٹھیک ہے، تو لوگ کہیں گے کہ اب مل کے بیٹھ کے جو ہے نا ہم ایک پولیٹیکل موومنٹ چلائیں گے، ہم ووٹ لیں گے، ہم پروٹیسٹ کریں گے اور بدل دیں گے. تو ایک عام امریکی سوچتا ہے کہ، اور سوچتا تھا، اب یہ کہ اس پہ بھی مشکل ہو رہی ہے، اسی وجہ سے یہ بہت ڈکلائن ہے. لیکن ابھی بھی یہ موجود ہے ایک آپٹمزم، ہوپ فلنس کہ ہم کر سکتے ہیں یہ چیز، دنیا کے اپنے حالات بدل سکتے ہیں کوشش کر کے. تو یہ بہت اچھی بات ہے. دوسری بات ایک کہ اب میں ظاہر ہے جنرلائز کر رہا ہوں، لیکن جو آزادی سے ایک طبیعت پیدا ہوتی ہے نا انسان میں، تو بہت سارے لوگ جو اسلام کی طرف آتے ہیں وہاں پر، وہ اس وجہ سے آتے ہیں کہ وہ ان کی خود فیملیز جو ہے نا وہ دیکھتی ہیں کہ بھئی یہ اسلام کے بعد بہتر ہو گیا ہے یا بہتر ہو گئی ہے، ٹھیک ہے، میں اس کی سپورٹ کروں گی. والدین کہتے ہیں، اب میری خود بیگم جو ہیں وہ امریکی ہیں جو اسلام لے آئیں گی. اچھا، ریورٹڈ ہے ماشاءاللہ. جی ہاں، اور ان کے جو مطلب ان کی والدین جو ہیں، ہم ان کے قریب ہیں، بہت چاہتے ہیں، ان کی خدمت کرتے ہیں، وہ لوگ بہت محبت کرتے ہیں. وہ لوگ غیر مسلم ہیں. پہلے شروع میں انہیں مشکل ہوئی کہ ان کی بیٹی جب آئی اسلام کی طرف نا، لیکن انہوں نے دیکھا کہ اسلام کیا ہے، مسلمان کیسے ہوتے ہیں، تو اب اپنی ساری فیملی میں جو لوگ اس اسلام کے خلاف بات کرتے ہیں ان سے لڑتے ہیں ہمارے لیے. تو اللہ اسلام کی طرف لائے. آمین آمین یار. مگر یہ کہ بات کہنے کی ہے کہ یہ ایک اچھائی ہے لوگوں میں، جو کیونکہ آزادی ہے تو ایک دوسرے سے سیکھ سکتے ہیں، دوسری چیز سیکھ سکتے ہیں، اور کریٹیو ہے لوگ. تو یہ چیز جو ہے ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ سیکھیں کہ جو ہم ایک دوسرے کے جو فرقہ واریت ہے نا اس کے لحاظ سے ہم دیکھیں گے. دیکھیں بہت سارے ایسے، سارا حق ہمارے پاس نہیں ہے، اسلام میں ہے، لیکن اسلام میں دوسرے لوگوں سے بھی آپ سیکھیں. عقیدے کے علاوہ جو چیز ہے آپ دوسرے لوگوں سے سیکھیں. تو وہ جب ہی سیکھ سکتے ہیں جب آپ کھلے مائنڈ کے ہوں گے. آپ ایکسپیریمنٹ کریں دوسری چیزوں کے ساتھ،
ٹھیک ہے. وہ ہوتا ہے جب دوسرے لوگوں سے آپ سیکھتے ہیں. اب تو ہم تو یہ ہے کہ مسلمانوں سے بھی نہیں سیکھتے. ہم تو یہ ہے کہ یہ چیز اب ہو گئی ہے کہ آپ ایک کسی جگہ پہ رہتے ہیں, ایک مسجد میں جاتے ہیں, اور ایک جو ہمارا فرقہ ہوتا ہے وہ دوسرا فرقہ, سارے غلط ہوتے ہیں, تو آپ کچھ نہیں سیکھ سکتے, ان سے دشمنی ہوتی ہے. تو یہ جو ہے نا تنگ نظری, یہ ہماری جو اپرچونیٹیز ہیں وہ بند کر دیتی ہے. تو یہ دو چیزیں میں نے دیکھی امریکہ میں جو کہ میرے خیال میں یہ جو جیتنے والے لوگ ہوتے ہیں نا ان کو آتی ہے. یہ نہیں کہ وہ ان کے پاس ہے, کسی اور کے پاس نہیں. مسلمانوں میں تھی. آپ صحابہ کو دیکھیں, آپ ایک دوسرے کے ساتھ کیسے تھے. ٹھیک ہے میرا آپ کے ساتھ اختلاف ہے, لیکن محبت بھی بلا کی ہوتی ہے. محبت ہے, ایک مشن ہمارا ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح صحابہ میں یہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سمندر میں جائیں گے, ہم آپ کے ساتھ چلیں گے, کچھ بھی کر سکتے ہیں ہم دنیا میں. تو اب جو ہے وہی ضرورت ہے نا. اچھا میں امریکہ کی بات کر رہا ہوں, حالانکہ اب میں صحابہ کی بات کر سکتا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ عام طور پہ جب ہماری ہمت کم ہوتی ہے نا, تو ہم صحابہ کو بھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بھی اپنی روح میں ڈال لیتے ہیں. تو اس وجہ سے ایک ایگزامپل, لیونگ ایگزامپل ہونا, بالکل, تو اس سے تھوڑا زیادہ چیلنج ہوتا ہے. بہت صحیح ہے آپ نے فرق بتایا. اور ہمیں ظاہر ہے اس ایٹیٹیوڈ کو فالو بھی کرنا چاہیے, چیزوں کو دیکھنا بھی چاہیے. اس حوالے سے بہت زیادہ اہمیت کے حامل تھی کہ ظاہر ہے آپ کا, میں اگر بولوں کہ ملٹی ڈائمینشن ایکسپیرینس تھا, اس کو ڈسکس کیا. آپ لوگ جس طریقے سے کام کر رہے ہیں اس پہ بھی ہم نے جو ہے وہ کچھ نہ کچھ ڈسکشن کر پائیں. اور ان دی اینڈ یہی سمجھتا ہوں کہ یہ جو ایک مشترکہ جد و جہد ہے, یہ جو کام ہو رہا ہے, اس میں کچھ لوگ کچھ تعاون کریں گے, کچھ تعاون کریں گے, اور انشاءاللہ اس کے ذریعے اسلام ایز اے سسٹم اس دنیا میں آ سکے گا, اور شاید وہی اس پورے دنیا کے فلاح کا سبب بنے گا اور سلوشن بنے گا. آپ کے وقت کا بہت شکریہ, جزاک اللہ خیر. یہ تھے ڈاکٹر اویمر انجم صاحب, جنہوں نے اپنے ایکسپیرینس سے بات کی. یہ ریسرچ کا کام کر رہے ہیں اور 3 مختلف کلچرز کا جو ایکسپیرینس رکھتے ہیں اس کو دیکھتے ہوئے امت کے مسائل اور اس کے سلوشنز پہ کام کر رہے ہیں, اور یہ جذبہ رکھتے ہیں کہ امت کے لیے کچھ کر سکیں. ہم حاضر ہوں گے اسی ایک اور دی سلوشن پوڈ کاسٹ کے ایپیسوڈ کے ساتھ. اس وقت تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ.